بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ درود شریف کے بارے میں اقوال الصحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ مواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل؟ آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سالہ شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ سالہ شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک کا شمار کیا تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل و شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا خواب میں تشریف لائے اور امام بصیری کو فرمایا، بصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بول نہیں سکتا، فلج زدہ ہوں۔ آقا نے اپنا دست مبارک امام بصیری کے بدن پر پھیرا جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ بس امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بصیری کو آپ نے چادر بردہ عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بصیری صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو رجا ملے اور ابو بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا میں درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلیں آج ہی سے عہد کر لیں، چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔